کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں، ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئیں چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بی بی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو، جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں ہے ماموں ہے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اجازت، سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائے کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے، اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔
کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہے، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے۔ علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے علی کا انتقال ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اب فاطمہ رونے لگی۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا۔ حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیبیاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی، بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کیا، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مار رہی ہے، ساری اپنے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو،
اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں، آگے یاد ہی نہیں، تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو، تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی، میرے نبی صبح صبح اپنی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے، حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں، بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بی بی بولی، آقا، اور بی بی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ، اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے ایسے نام۔ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا، میرے نبی بولے ٹھیک ہے حفصہ۔ نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی، مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی، ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو، کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اب حفصہ کو پتہ نہیں، کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، آقا آپ بیٹھے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو، کہا آقا تشریف رکھے، میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا، آقا تناول فرمائے، میرے نبی کہنے لگے، حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی، کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں۔ نبی نے فرمایا نہیں حفصہ، روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا۔ اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں، میرے نبی کی بی بی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب پیش کرا، میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا، میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں، نبی نے منہ میں لے لیا، اور جیسے ہی منہ میں لیا، اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا، اتنا کڑوا، اب تو حالت خراب، آقا کی حالت خراب، معذلت توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا، مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے۔ اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں، کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے ہیں نہ ہی اگلا جا رہا، اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر، پسینہ آ گیا، حضرت حفصہ ڈر گئی، یا اللہ کیا ہو گیا، اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ، اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر۔ اب میرے نبی تھوڑے پریشان، حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی، حضرت حفصہ کپانے لگی، اللہ جانے کیا ہوا، میرے نبی کے چہرے سے پسینہ۔ حضرت حفصہ نے
अपना दुपट्टा लिया, आंचल लिया, जो चादर थी वो ली, नबी के माथे से पसीना पोंछा और हाथ कप कपा रहे। मेरे नबी ने देखा हफ्सा डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीबी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते, हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली, ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, क्या और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था। समझे? इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाअल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत होती, बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे? हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना, तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगे, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो, मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जिन जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा का जी आका का और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाछ के लाकर रख दिया, कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका, आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तम मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रहा, ये तो देख, अभी गाली दे के आ रहा, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे, वरना इनको भी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मगर घर वाला आज ये मेजबान है। क्या है ये? आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, तुम्हारी ढलिया कहाँ होती? उधर। और हंडिया कहाँ होती? उधर। और जूता चप्पल कहाँ होता बीबी के? अच्छा चलो, तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती, लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लूं, अभी मांगिए तू दे। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कर रहा हूं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों अब यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना।
اللہ سب کے بچوں کو بیٹیاں ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے. سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو، میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو. ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو. سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے. اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا. مولانا عبدالقادر صاحب مصباحی صاحب ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ، تمہارے ہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی میرے نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور تھوڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان اللہ. نبی کہنے لگے حفصہ، اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی، تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی، حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب
اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو, جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا. کہا لو حفصہ رکھ لو, اب بات کھلے گی. توجہ رکھنا ذرا سننا. اس بات سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو چلو چلو, تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین. اچھا توجہ, دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو. میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے, نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا, تبرک چھوڑ دیا, یوں اور تو تمام باتیں. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, اللہ برکتیں فرمائے, جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, افطار کا وقت ہوا, حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں. میری بہنیں سنیں, بھائی بھی سنیں, وہی سبزی نکال کے لائیں. اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا, پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا, اتنا کڑوا, ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا, ایک دم تھوک دیا. اور جیسے ہی اگلا, اللہ, اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں, رونے لگی. یا اللہ, انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا. نبی کو مجھے مارنا, نبی جو تھے مجھے مارتے, ڈانٹتے, مجھے نصیحت کرتے, مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں, ڈانٹا نہیں, کچھ نہیں کہا. مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے. لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو. حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی, کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو, سوڑے آقا کو بلا دو, پیارے آقا کو بلا دو. جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ, اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ, سر میں درد ہو تو بتاؤ, ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ. حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں, مجھے تو آقا کو بلا دو, میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ. اللہ اللہ, جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے, کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا, میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا. آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے, مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا. آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا, مجھے ڈانٹتے, وہیں پہ ڈانٹتے, میں دوبارہ سبزی بنا دیتی. اللہ اللہ, آپ نے کیسے کھا لیا آقا, مجھے معاف کر دو. سوڑے آقا, پیارے آقا, مجھے معاف کر دو. میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے. او لوگو سنو, اب نبی کی ذرا ادا دیکھو. میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, تمہارا مقام یہ ہے. اے حفصہ ذرا سوچو, تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر, اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر, اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر, گھر بار کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا. بے شک, سبحان اللہ, نعرے تکبیر,
نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے؟ بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ؟ سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ، اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ، میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا، رو کر کے جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو، مت بھیجو مت بھیجو۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت علی گھر میں رو رہے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتہ چل گیا، آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ، ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی۔ بیٹی میری بہنوں، جن بچیوں کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا، برداشت کر لینا، صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ابا بولا یہیں بیٹھ، بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا، کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا۔ چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ پہنچ گئی، اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا چاند، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟
اللہ نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے۔ اور آج آواز نہیں پہچان رہے؟ کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکی ابد گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے کہ ابا جان دروازہ کھولیے میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں نبی فاطمہ۔ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی، پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہ ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر تڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت تڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا، مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر تڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا کہ جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ
گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی، حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں، اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے۔ جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں، نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی، اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے۔ اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین، جشم دستار بندی، حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، نعرہ حیدری۔ تم نے اتنا سن لیا پیارو، یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے کہہ دیا، سمجھ رہے آپ؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو جنتی ماحول بنا لو۔ میری بہنوں اپنے شوہروں کو مت ستانا، اللہ برکت فرمائے، لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ختم کر ڈالو، اتنی پیاری ہو جاؤ، تم بھی اتنے پیارے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی زندگی گزارو، تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گے، تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلیں گے نا تو انہیں حسن اور حسین کا صدقہ ملے گا۔ بولو کرو گے نا ایسے؟ بولو رہو گے نا ایسے؟ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، معاف کرنا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بچوں کی دستار، اللہ یہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہوئے مدرسے کا خیال رکھو گے نا؟ بولو رکھو گے؟ بولو رکھو گے؟ جیسے یہ فارغ ہوئے ہیں، آج ان کا نام ہے
اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوں تمہارے گاؤں کے، ایسے ہی یہ بچے فارغ ہوں گے تو ان کا بھی نام ہوگا۔ کمیٹی والوں نے یہ جلسہ کیا، اچھا کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور انہوں نے اپنے گھر سے تھوڑی کیا، گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا، سارے لوگ مل جل کر کے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بہنوں، میں تم سے بھی کہہ کے جاؤں گا، تم کبھی ایسا لباس مت پہننا جس سے تمہارے ماں باپ کی گردن جھک جائے، تمہارے شوہر کی نظریں جھک جائیں، کبھی ایسا مت پہننا۔ تم بھی اپنے گھر میں گالی مت بکنا۔ دیکھو غلطی تھوڑی موڑی یار سب سے ہو جاتی ہے، تمہاری بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تمہاری ماں سے بھی غلطی، بہن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسے اگر بیوی سے بھی۔ پیار تو وہی ہوتا ہے نا جو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے چھوٹی موٹی غلطی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے چلتے چلو یار، اتنی اچھی زندگی گزارو۔ صحیح بتا رہا ہوں، شادی کے بعد کی اگر تمہاری محبت بڑھ گئی نا، زندگی اتنی اچھی ہوتی، اتنی اچھی ہوتی۔ بعض بزرگوں نے تو سسرال کو در بہشت کہہ دیا، سمجھے؟ اسی لیے کہا۔ تو میں تم سے بس اتنا ہی کہہ کے جاؤں گا، اگر میں کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ باقی آگے اگر حضرت کی نعت شریف یا جو بھی آپ سننا چاہیں گے، ہاں ایک تو ضرور طیبہ والی تو میں سنتا ہی ہوں، وہ تو پڑھو گے، اس کے بعد چاہے جیسے پروگرام حضرت لوگ چلائیں گے ویسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے، اور آپس میں میل محبت مبادلہ، لڑائی جھگڑے ختم کر دو یار، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی بگاڑ لیتا۔ ساری چیزیں یہاں سے ختم کرو، مطلب لڑائی جھگڑے سب کچھ ختم کرنا۔ بولو انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ میں پھر توبہ کرو گے، بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔